کیے وہ برک اینڈ مارٹر میں نہیں تھے، بلڈنگیں نہیں بنائیں، مشینری نہیں خریدی، اساتذہ کو وہاں پر نہیں لے کے آئے، کیونکہ بلڈنگ بنانا، مشینری خریدنا اس میں وقت لگتا ہے، اور اس میں اور بھی حکومتیں وہ انڈسٹری نہیں لگاتی۔ حکومتیں انڈسٹری لگانے کے لیے ایک کیٹلسٹ کا رول ادا کرتی ہیں، زراعت کو بڑھانے کے لیے فیسلٹیٹ کرتی ہیں، وہ ماحول پیدا کرتی ہیں اور اس کے لیے وہ وسائل مہیا کرتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم نے پنجاب جو اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی، اٹ واز ناٹ اباؤٹ برک اینڈ مارٹر، وہ ہم نے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی، اور یہ جنوبی پنجاب سے پروگرام شروع ہوا۔ ہم نے کیا کیا کہ پاکستان کی پک آف دا پک کمپنیوں کو ہم نے سلیکٹ کیا، چاہے وہ ٹیکسٹائل میں، چاہے وہ ہوٹلئرنگ میں ہے، چاہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں ہے، یا وہ سلائی کڑھائی میں ہے، یا آئی ٹی میں ہے۔ ان کو ہم نے پک کیا اور فی اسٹوڈنٹ 10,000 روپے ان کو ہم نے دیا، اور انہوں نے ان کو ٹرین کیا۔ نہ بلڈنگیں تھیں، نہ مشینری منگوانا پڑی، نہ کوئی کسٹمز میں کوئی پرابلم ہوا، نہ کوئی کرپشن ہوئی۔ ڈائریکٹ ہم ان کمپنیز کو ہم نے ہائر کیا، اور انہوں نے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم نے ان کو ٹرین کیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپس، پنجاب میں بھی ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہائی اچیورز کو، ٹوٹلی آن میرٹ، میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ ایک بھی کسی کو بغیر میرٹ کے لیپ ٹاپ نہیں ملا، اور یہ پورے پاکستان میں لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے، چاہے وہ صوبہ پنجاب تھا، ہر صوبے کا ہم نے کوٹا رکھا، اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی۔ اور وہ لیپ ٹاپس جس کے حوالے سے بہت الزامات لگائے گئے اور الزامات کی تیر برسائے گئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ میں بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ تھما رہا تھا، کلاشنکوف نہیں دے رہا تھا۔ اور اس سے پر آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کا زمانہ آیا، تو کووڈ کے زمانے میں انہی لیپ ٹاپس نے ان بچوں کو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا موقع مہیا کیا، انہی لیپ ٹاپس نے ان کو سیلف امپلائمنٹ دی، اور انہی لیپ ٹاپس نے ان کی جو ایجوکیشن تھی اس میں تعطل نہ پیدا کیا۔ اور آج پھر میاں نواز شریف نے اپنے دور میں فیڈرل گورنمنٹ میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اگر بس چلے تو اس قوم کے ہر ہونہار بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم اور بہترین آرٹیکلز اور کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکے، اور بتائے کہ چین پاکستان کا کس طرح بہترین دوست بنا، اور بتائے کہ کس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای اور قطر پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں۔ اور آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جبکہ پاکستان کو آج شدید مالی چیلنجز کا مقابلہ ہے کہ ہمیں اس کو فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس میں سے نکلیں گے۔ میرا ایمان ہے قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں، لیکن پوری قوم اگر یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، ارادہ باندھ لے، مصمم ارادہ، تو پھر کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں رہتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اور آپ بھی آج جو بچے بیٹھے ہیں، یہی قوم کو آپ نے بتایا کہ مشکل ترین حالات میں آپ نے کتنی شاندار آپ نے ترقی کی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا ہنرمند بنایا ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ آپ نے خبر پرسوں دیکھی ہوگی کہ چائنا نے $1 ارب اور پاکستان کو دے دیا، اسٹیٹ بینک میں آ گیا۔ میں یہ نہیں چاہوں گا، نہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قرضے اور لونز ہمیں لینے چاہیے۔ آج قرضوں کی بھرمار
جو 75 سال میں مختلف ادوار میں جو پاکستان کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں، فائدہ حاصل کرتی ہیں، منافع کماتی ہیں اور پھر قرضوں کو اتارتی ہیں اور بے پناہ وہ اپنے اندر ریزروز اور کیش جنریٹ کرتی ہیں. وہ تبھی ہوتا ہے کہ ہنر ہو، قابلیت ہو، محنت ہو، امانت ہو اور دیانت ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مجلس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی چاہیے. اور وہ دوست جو پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں، برے وقت میں انہوں نے ہمیں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، وہ بھی کہتے تو نہیں لیکن آپ چہروں سے جان سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں. آپ یہ قرضے لے کر آپ ان کو استعمال کریں، آپ اپنا ریسورسز جنریٹ کریں. اللہ نے آپ کو پہاڑ، بڑے بڑے منرلز، مائنز دی ہیں اور آپ کو زمین میں آپ کو لوہا دیا ہے، بے شمار آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں. آپ ہائیڈل پاور جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ شمسی توانائی جنریٹ کر سکتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا پنجاب میں دور جو تھا وہ تو بڑا آگے بڑھ رہا تھا نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہاں پر 1 سال میں کیا کیا؟ اگر میں اس کی داستان لے کے بیٹھ جاؤں 1 سال کی تو شاید رات ہو جائے گی. لیکن جو مسائل، مشکلات ہیں اور جو مین میڈ جو کرائسس پیدا کیے گئے ان کی میں تفصیل بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں. آئیے آج کی اس محفل میں ان نوجوان بچوں کو، ان کی عظمت کو، ان کی محنت کو گواہ بنا کر ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کو ان کے ساتھ مل کر ضرور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. اور پاکستان کبھی آئندہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن یہ زبانی کلامی نہیں ہوگا. یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، مرثیے پڑھنے سے، اشعار پڑھنے سے نہیں ہوگا. اشعار کا مجھے بہت شوق ہے، اس سے بڑی جدت پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کو پھر عملی جامہ پہنانا ہوگا اور باتوں سے نہیں، عمل سے. نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے، صرف اور صرف محنت. وہ ممالک جو کہ ایتھسٹ ہیں، جہاں پر وہ سیکولر سوسائٹیز ہیں، جو وہاں پر ان کا مذہب، ان کا وہاں پر بہت کم اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ اپنی محنت سے بہت آگے چلے گئے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور لاکھوں آپ کے بزرگوں اور آپ کے بڑوں کی قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا. 1970 میں، بلکہ 16 دسمبر 1971 کو قائد کا پاکستان 2 لخت ہو گیا. اور آج اس تاریخ کے سب سے بڑے حادثے سے ابھی تک ہم نے سبق حاصل نہیں کیا. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. میرا اس پہ ایمان ہے. آج بھی اگر ہم جاگ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں اور الزامات کے تیر نہ برسائیں اور ایک ایجنڈے کے اوپر، اکنامک ایجنڈا، اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ اکنامک ایجنڈا جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا. جس طرح کہ دنیا کے بعض ممالک میں ہے، وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں، نئی حکومت آتی ہے، لیکن ان کا ایک جو نیشنل ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. ہمیں 3-4 ہمیں آئٹمز کے اوپر، پوائنٹس کے اوپر پوری قوم کو اتفاق کرنا ہوگا اور اس کے اوپر یکسو ہونا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ کچھ ہو جائے. یہ ایجنڈا جس میں آپ کی خارجہ پالیسی ہے، جس میں آپ کی اقتصادی پالیسی ہے. اب بتائیے کہ ماضی قریب میں کسی یہاں پر I'm not here go into any kind of political scoring, point scoring. لیکن کہنا چاہتا ہوں، بالکل دل دکھتا ہے کہ چین کے بارے میں بعض لوگوں نے اس طرح کے جملے کہے کسے اور بعض بے جا باتیں کی جس سے چین کا دل دکھا، ناراض ہوا. آج مجھے 1 سال اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو، ہم سب کو 1 سال ہو گئے ان کو یہ یقین دلاتے ہوئے
کہ اٹ واز اے ٹیمپرری فیز، یہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا. آپ دیکھیے کہ کتنا سخت آپ کو آج چیلنج اس سے واسطہ ہے، لیکن چین سمجھ گیا کہ پاکستان مشکل میں ہے، مجھے پاکستان کا ہاتھ تھامنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہ بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ایسے دوستوں سے اللہ تعالیٰ نے ملوا دیا، جس پہ سعودی عربیہ وہ بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے، UAE پاکستان کی مدد کر رہا ہے.